بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 84 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ چند اسباق سے خرید و فروخت کے احکام کے نام سے جاری ہے۔ خریدنا اور فروخت کرنا معاملات کہلاتا ہے، اور معاملات جو ہیں وہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے صحیح ہونا، درست صحیح ہونے چاہیے، ورنہ وہ معاملات اگر درست نہ ہوں تو اس صورت میں اس مال میں تصرف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے ان معاملات کے اور خرید و فروخت کے مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2039۔ اگر ایک شخص پکے میووں کا سودا کچے میووں سے کرے تو زیادہ لے کر معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر دونوں نقدی ہوں تو مساوی طور پر معاملہ کرنا مکروہ ہے، اور اگر ادھار ہو تو اس میں اشکال ہے۔ کہہ رہے کہ ایک شخص ہے جس کے میوے پکے ہوئے ہیں، اگر ان کا سودا وہ کچے میووں سے کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں اگر اس سودے میں زیادہ لے تو یہ معاملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک کے میوے پکے ہوئے ہیں، دوسرے کے میوے کچے ہیں، اب معاملہ تو کر رہے ہیں لیکن زیادہ لے رہے ہیں اس میں، تو اس صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگر دونوں نقدی ہوں تو مساوی طور پر معاملہ کرنا مکروہ ہے۔ اگر دونوں جو ہیں وہ نقدی ہیں، ابھی لے رہے ہیں ابھی دے رہے ہیں، اس میں کوئی ادھار وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے، تو مساوی طور پر معاملہ کرنا مکروہ ہے، یعنی برابر برابر لینا مکروہ ہے، کیونکہ ایک کے پکے ہوئے ہیں ایک کے کچے ہیں۔ اور اگر ادھار ہو تو اس میں اشکال ہے۔ اگر ادھار ہو اور اس میں زیادہ لے رہے ہوں تو اس صورت میں اس سے معاملے میں اشکال ہے، وہ معاملے کا درست ہونا مشکل ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2040۔ سود کے اعتبار سے گیہوں اور جو ایک جنس شمار ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بھی ایک مسئلے میں اشارہ کر کے آئے تھے کہ سود کے اعتبار سے گیہوں اور جو ایک جنس شمار ہوتے ہیں، لہذا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 1 من گیہوں دے اور اس کے بدلے میں 1 من 5 سیر جو لے تو یہ سود اور حرام ہے۔ ایسا کرنا کیونکہ جو اور گیہوں ایک جنس شمار ہوتے ہیں سود کے اعتبار سے، تو اس وجہ سے اگر گیہوں کے بدلے میں جو لے یا دے اور اس میں اضافہ کر کے لے یا دے تو اس صورت میں یہ سود ہے اور حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر 10 من جو اس شرط پر خریدے کہ گیہوں کی فصل اٹھانے کے وقت 10 من گیہوں بدلے میں دے گا، تو چونکہ جو اس نے نقد لیے ہیں اور گیہوں کی کچھ مدت
کے بعد دے رہا ہے، لہذا یہ اسی طرح ہے جیسے اضافہ لیا ہو، اس لیے حرام ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مثلا 10 من جو اس شرط پر دے کہ فصل اٹھانے کے وقت جو ہے وہ 10 من گیہوں بدلے میں دے گا۔ اب ہیں تو دونوں برابر برابر، وزن دونوں کا برابر ہے، گیہوں کا اور جو کا دونوں کا برابر برابر وزن ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایک نقد دے رہا ہے، دوسرا مدت معین کر کے اتنے عرصے کے بعد دے رہا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس کی قیمت میں، اس کے وقت کے اعتبار سے اس کے معیار میں فرق پڑتا ہے، تو گویا کہ جیسے اضافہ لیا ہو۔ بظاہر کوئی اضافہ نہیں ہے، 10 من ہے وہ بھی 10 من ہے، لیکن کیونکہ وقت جو ہے وہ ابھی وہ نقد نہیں لے رہا بلکہ مدت معین کے بعد لے رہا ہے، اور اس مدت میں تک جو ہے وہ اس کے قیمت وغیرہ میں فرق پڑتا ہے، معیار میں فرق پڑتا ہے، تو اس صورت میں گویا کہ وہ اضافہ لے رہا ہے، اس وجہ سے ایسے اس قسم کا سودا جو ہے وہ حرام ہے، اور وہ سود کے زمرے میں شامل ہوگا، لہذا اس وجہ سے اس قسم کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس مسئلے میں جو مین چیز بتانی تھی، متوجہ جس چیز کی طرف کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ جو اور گیہوں دونوں ایک ہی جنس شمار ہوتے ہیں خرید و فروخت کے اعتبار سے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2041، باپ بیٹا اور میاں بیوی ایک دوسرے سے سود لے سکتے ہیں، اور اسی طرح مسلمان ایک ایسے کافر سے جو اسلام کی پناہ میں نہ ہو سود لے سکتا ہے۔ کہیں گے میاں بیوی، باپ بیٹا، یہ ایک دوسرے سے سود لے سکتے ہیں۔ اب اگر اس کے یہاں پر وجوہات ہمیں بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، البتہ اگر تھوڑا سا ہم سوچیں کہ دوسروں کے لیے سود حرام ہے اور میاں بیوی اور باپ بیٹا کے لیے سود جائز کیوں ہے، تو اس وجہ سے کہ دونوں کا مفاد ایک ہے، دونوں کا فائدہ ایک ہے۔ اگر باپ فائدہ لے رہا ہے تو وہی بیٹے کا بھی فائدہ ہے، اگر بیٹا فائدہ لے رہا ہے تو وہ باپ کا بھی فائدہ ہے، اگر میاں بھی فائدہ لے رہا ہے تو بیوی کا بھی ہے، اگر بیوی لے رہی ہے تو میاں کا بھی ہے، تو لہذا اس میں فائدہ ایک ہی ہے، اس وجہ سے جائز ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے اس کی بہت ساری دوسری وجوہات بھی ہوں شرعی حساب سے۔ اور اسی طرح اگر مسلمان جو ہے ایسے کافر سے، جسے مثلا کافر حربی کہتے ہیں، جو اسلام کی پناہ میں نہ ہو، اس سے سود لے سکتا ہے، لیکن ایسے کافر سے جو اسلام کی پناہ میں ہو سود کا لین دین حرام ہے۔ ایسے نان مسلم سے جو اسلام کی پناہ میں ہو، اسلامی حکومت میں رہتا ہے، اسلام کے یعنی اسلامی حکومت کے قوانین کو فالو کرتا ہے، تو ایسے کافر سے سود لینا حرام ہے۔ البتہ معاملے طے کر لینے کے بعد اگر سود دینا اس کی شریعت میں جائز ہو تو اس سے سود لے سکتا ہے۔ کہنے کہ اگر معاملہ طے کرنے کے بعد اس کی شریعت میں جائز ہے تو اس صورت میں ہم اس سے سود لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2042، داڑھی منڈوانا اور اس کی اجرت لینا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ داڑھی
داڑھی کا رکھنا سنت ہے اہل سنت کے نزدیک، البتہ ہمارے نزدیک اہل تشیع کے نزدیک داڑھی کا رکھنا سنت نہیں بلکہ واجب ہے۔ البتہ اس کے ماخذ کیا ہیں، کس اعتبار سے، آیا قرآن یا حدیث یا کس اعتبار سے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ سیرت علماء کے اعتبار سے واجب ہے۔ باقی اس کے احکام اس کی بحث میں ہی پڑھے جائیں گے، ہم صرف اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے۔ یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ ہے معاملہ کے بارے میں، کہ داڑھی منڈوانا اور اس کی اجرت لینا دونوں احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ نہ داڑھی منڈوانا جائز ہے اور نہ اس کی اجرت لینا، مثلا نائی ہے، داڑھی مونتا ہے اور اس کے پیسے لیتا ہے تو وہ اجرت اس کے لیے جائز نہیں ہے، سوائے مجبوری کی حالت میں یا اس کا ترک کرنا کسی نقصان یا حرج کا سبب قرار پائے جس کو عام طور پر برداشت کرنا مشکل ہو، اگرچہ مذاق اڑانے اور توہین کے لحاظ سے ہو۔ مثلا ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض معاشرہ ایسا ہے، ماحول ایسا ہے کہ اگر مثلا داڑھی رکھتا ہے تو اس کا اس قدر مذاق اڑایا جاتا ہے یا اسے کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے یا اس کا کوئی حرج کا سبب قرار پائے یا اس کے ساتھ اس طرح سے بیہیویئر اور رویہ رکھا جائے کہ وہ قابل برداشت نہ ہو، اگرچہ اس کا مذاق اڑانا اور اس کی توہین کے لحاظ سے اس طرح سے اس کے ساتھ رویہ رکھا جائے کہ وہ قابل برداشت نہ ہو اور مشکل ہو، تو اس صورت میں جائز ہے، اس کے علاوہ داڑھی منڈوانا جائز نہیں ہے، اور اس کی اجرت لینا، اس کے پیسے لینا بھی، موندنے کے پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2043، غنا حرام ہے، اور اس سے مراد وہ باطل کلام ہے جو گانے کے انداز میں لہو اور لعب، گانے کے انداز میں ہو اور لہو و لعب کی نشستوں سے مناسبت رکھتا ہو، اور اسی طرح جائز نہیں ہے کہ اس انداز سے قرآن، دعا اور ان کے جیسی چیزیں پڑھی جائیں، اور احتیاط واجب کی بنا پر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے علاوہ بھی اس طرح سے نہ گائیں، اور اسی طرح گنا کا سننا بھی حرام ہے۔ یہاں پہ لفظ گنا استعمال ہوا ہے، کہہ رہے کہ اس گنا سے، گنا حرام ہے، اور گنا سے مراد جو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ باطل کلام جو گانے کے انداز میں ہو۔ باطل کلام یعنی اشتیا کلام، لہو لعب یعنی جو گندا بری باتیں جس کے ذریعے سے انسانی شہوت کو ابھارا جاتا ہو، تو اس کو گناہ شمار کیا۔ البتہ گناہ کی تعریفیں اگر ہم اس بحث میں جائیں گے تو کافی طویل سلسلہ ہو جائے گا کہ گناہ کی تعریفیں بہت مختلف کی گئی ہیں اور بہت سارے نظریات ہیں گناہ کے بارے میں، اور
گنا کی تعریف جو ہے وہ کافی علماء نے مختلف کی ہیں، البتہ یہاں پہ جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ باطل کلام، لغو کلام، اور باطل کلام سے مراد یہی ہے کہ ایسا کلام کہ جس کے ذریعے سے شہوت ابھرتی ہو، اور اسی طرح کہہ رہے کہ لہو و لعب کی نشستوں سے مناسبت رکھتا ہو وہ کلام، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، اور اسی طرح جائز نہیں ہے کہ اس انداز سے قرآن پڑھے، جس انداز سے یہ گنا اور گانے اور موسیقی پڑھی اور سنائی جاتی ہے، اسی انداز میں قرآن کا پڑھنا، دعاؤں کا پڑھنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور احتیاط واجب کی بنا پر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے علاوہ بھی اس طرح سے نہ گائیں، اور اسی طرح گنا کا سننا بھی حرام ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ چیزیں جو مثلا قرآن، دعا وغیرہ یہ بیان کیے گے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز مثلا گنگنانی ہو، گانی ہو، تو اس انداز سے نہ گائیں جس طرح گنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح گنا اگر گانا حرام ہے تو سننا بھی حرام ہے، اور اس کی اجرت لینا بھی حرام ہے۔ سنانے کے لیے مثلا سنائے، اور اس کی جیسے کہ گائک ہوتے ہیں ان کا کاروبار دھندا یہی ہوتا ہے کہ وہ گنا سناتے ہیں اور اس کی انہیں اجرت ملتی ہے، تو وہ اجرت لینا بھی حرام ہے، اور اس اجرت کا مالک نہیں بن سکتا۔ اگر وہ گائے اور اس سے اجرت لے تو گویا کہ وہ اجرت اس کی نہیں ہے، اس کا مال اس کا نہیں ہوگا، اگر وہ استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے حرام ہے۔ اور اسی طرح اس کو سیکھنا اور سکھانا بھی جائز نہیں ہے، گنا کو سیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اسے سکھانا بھی جائز نہیں ہے، اور موسیقی یعنی مخصوص وسائل کو بجانا بھی اس طرح سے ہو کہ لہو و لعب کی نشستوں سے مناسبت رکھتی ہو تو حرام ہے۔ کہہ رہے کہ اسی طرح سے ایسے آلات اور وسائل کو بجانا کہ جن کا بجنا لہو و لعب کی نشستوں سے مناسبت رکھتا ہو تو اس صورت میں وہ بھی حرام ہے، اور اس کے علاوہ حرام نہیں ہے۔ اگر وہ لہو و لعب کی نشستوں سے مناسبت نہیں رکھتا تو ان آلات کا بجانا حرام نہیں ہے۔ اور حرام موسیقی بجانے کی اجرت لینا بھی حرام ہے۔ اگر موسیقی حرام ہے یعنی گناہ ہے اور لہو و لعب کی نشستوں سے مناسبت رکھتی ہے تو اس کی اجرت لینا، بجانے کی اجرت لینا بھی حرام ہے، اور اس کا مالک نہیں بن سکتا، جو اجرت لے گا وہ اس کا مالک اجرت کا نہیں بنے گا، اور اس کا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے۔ یہ پہلے بھی یہاں پہ بھی بیان کر کے آیا کہ اس کو سیکھنا، اس کو سننا، اس کو بجانا، اس کی اجرت لینا، یہ ساری کی ساری چیزیں لہو و لعب کی نشستوں سے، اگر وہ موسیقی جو لہو و لعب کی نشستوں سے مناسبت رکھتی ہے تو اس صورت میں اس کی یہ ساری چیزیں، گانا، سننا، بجانا اور سیکھنا اور سکھانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔